أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گراوی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی کی وقار، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، خطبہ اکرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 مارچ سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جسے مدرسہ روضۃ العلوم جیا جوری، ضلع گونڈا، جھارکھنڈ کے اس خوبصورت اور حسین پنڈال کے اندر اور اس وسیع گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں لے کر کے جو دنیا کی بھی اور آخرت کی خیر اور بھلائی کی ضمانت ہوں گی انشاءاللہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور مختصر انداز میں آپ حضرات کو ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مدرسہ روضۃ العلوم کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری اور اس کے اراکین اور آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے اس طالب علم کو یہ خوبصورت موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی فکر اور سوچ اور درد لے کر کے کھڑا ہوں، لیکن میں کہوں تو کیا کہوں اور کہاں سے کہوں، کہاں سے آغاز کروں، کہاں سے ابتدا کروں. آپ کے حالات، آپ کے احوال کو دیکھ کر کے بڑا عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے. آج شاید سیمانچل کی دھرتی پر تقریباً مسلسل 2 ہفتوں سے ویسٹ بنگال سے لے کر کے اور آپ کے جھارکھنڈ، بہار اور دیگر ضلعوں میں مسلسل روز و شب سفر در سفر اور راتوں کو خطاب کرنا اور دن کو سفر کرنا ہو رہا ہے، اور آج میرے اس دورے کا آخری دن ہے. اور شاید یہ اور یقیناً یہ مدرسہ روضۃ العلوم کا دوسرا اجلاس، دوسری شب کا رات کا یہ آخری اجلاس ہے. اللہ نہ کرے یہ آخری ہو اور میرا دورہ بھی آخری ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار وہ دن لائے
بار بار وہ ایام اور مہینے اور سال لائے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو، آپ کا دیدار ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں، آپ کے اندر بیداری پیدا ہو۔ بولو آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس کو اور بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس مجھے حیرت ہوتی ہے اور حیرت ہوئی پورے سیمانچل کی دھرتی پر جہاں بھی تقریریں، اور یہی نہیں بلکہ لکھنؤ اور یو پی تک کی بھی پوری علاقوں کو میں اپنے آج کے اس دورے میں شامل کرتے ہوئے میں نے وہاں بھی دیکھا، لیکن کہیں پر کہیں کچھ چیزیں نظر آئیں، اکثر و بیشتر ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آیا۔ میں ذمہ داران سے بڑے درد سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور آئندہ کے لیے اپنے علماء سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی بھی تکلف نہیں ہے، حالانکہ کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو اکیلے میں بھی کہہ دینی تھی، اسٹیج پر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ اس دنیا کو سجانے والے، اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو بگاڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر اور ہر شر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ آپ کو دونوں راستے رب نے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ فہدیناہ النجدین، رب نے فرمایا ہم نے بندے کو دونوں راستے عطا فرمائے ہیں، شر کا بھی راستہ ہے اور خیر کا بھی راستہ ہے، جو دل میں آئے وہ راستے اختیار کرو۔ اسی لیے آپ کو یہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، وہ خیر بھی اور شر اور برائی بھی وہ دونوں جانتا ہے۔ خیر کا بھی علم ہے اسے، برائی کا بھی علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہوں یا آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا درختوں پہ کود پھانک کرنے والے جانور ہوں یا جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے شیر، چیتے، بھالو ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد رہنے والے کتے اور بلی ہوں، سب کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے وہ اسی طبیعت کے اوپر قائم و دائم ہے۔ بلی اگر بھارت کے اندر میاؤں کرتی ہے تو امریکہ کی بلی بھی میاؤں کرتی ہے۔ بھارت کے اندر اگر کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو سعودی عرب کا کوا عربی نہیں بولتا بلکہ وہ بھی کائیں کائیں ہی بولتا ہے۔ کتا اگر یہاں بھونکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اسی طرح سے بھونکے گا۔ شیر اگر شیر ہے اور طاقتور ہے تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا وہ شیر رہے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، وہ جنگل میں ہو یا بستی میں ہو۔ لومڑی ہے، لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ اپنی چالاکی سے ہر جگہ جہاں کہیں بھی رہے گی وہ چالاکی کرے گی۔ بھیڑیا بزدل ہوتا ہے، دیکھتے ہی آدمی کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ گدھا ہوتا ہے، وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ للمٹیا کا ہو چاہے وہ جیا جوری کا ہو، بیوقوف ہے تو بیوقوف ہے کہ نہیں بولو؟ گدھا ہی رہے گا۔ خرے عیسیٰ کر مکہ لوگ خرباز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہاں سے وہ گھوڑا بن کر کے واپس، یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کر دیا وہی چیز وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا رہا ہے۔ چوڑیا چوں چوں کرتی ہے، طوطا اپنی حساب سے زندگی گزارتا ہے، مچھلی اپنے حساب سے۔ اللہ نے جس کو جیسا پیدا کیا، یہ صرف حضرت انسان ہیں جو دل بدلو ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، ان کے دل بھی بدلتے رہتے ہیں اور یہ دل بھی، بولو زور سے بولو، دل بھی بدلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی آج اس دل میں ہے، کل اس دل میں، کل اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پالے کیسے کیسے بدلتے ہیں۔ انسان چینج ہوتا رہتا ہے، سامنے کچھ کہتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ بولتا ہے کہ نہیں؟
امریکہ کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، بھارت کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، اور بھارت کے اندر بھی جناب علی دنیا کے اندر دیکھیے چاروں طرف کے انسان مختلف ہیں، ان کی بھاشائیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، ان کے کھانے پینے مختلف ہیں، ہر چیز اس کے اندر بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس تبدیلی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، چونکہ اس کی طبیعت کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے اور اسی طرح سے بدی بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، اقرأ، انسان کو سب سے پہلا حکم دیا، کیا دیا؟ اقرأ، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری لو کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلا قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اقرأ، پڑھو، پڑھو مطلب کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، روزہ پڑھو، جانکاری حاصل کرو، کس کے بارے میں؟ کیا پڑھو؟ سب سے پہلے پڑھو تو کیا پڑھو؟ انگریزی پڑھو کہ سنسکرت پڑھو کہ ہندی پڑھو کہ اردو پڑھو کہ عربی پڑھو، کیا پڑھو؟ اے اللہ کیا پڑھنے؟ رب نے آگے فرمایا جو پڑھنا ہے، ہر بات اللہ نے بتلائی ہے اس قرآن کریم کے اندر، جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نازل فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے انسان پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کا نام جان لے، اپنے رب کے نام کا علم حاصل کر، اپنے رب کے بارے میں جانکاری اور گیان حاصل کر۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ زمین کا بہترین بچھونا بچھانے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ آسمان کی چھت دینے والا کون ہے؟ تیرے لیے چاند اور ستاروں کے چراغ تیرے سروں پر اگانے والا کون ہے؟ تیرے لیے صبح اور شام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے اجالے اور اندھیرے بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر، علم حاصل کر۔ خلق الانسان من علق، اور خود اپنے بارے میں بھی جان لے کہ اس مالک و مولا نے جس نے زمین آسمان چاند سورج سب کچھ بنائے ہیں، انسان کو گوشت کے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، بگننگ اللہ نے بتایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس لیے بتلا دیا کہ یہ انسان عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی علم نہیں، اللہ کو بہت دیر میں سمجھ میں آئے، اس کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، اس لیے اللہ نے بتایا تجھے تیرے مالک نے بنایا ہے، اور پیدا کیسے ہوا ہے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، خون کے لوتھڑے سے جو ماں کے پیٹ میں گیا باپ کی طرف سے، اور وہ خون کا وہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا جو خون بنا، پھر اس خون سے گوشت بنا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آئیں، پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس رب نے، تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے تمہاری ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری دانت، تمہارے کان، تمہارے جسم کے ہر حصے اس رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کے اندر خود بنائے، جیسے اس کی مرضی ہوئی ویسی تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا۔ جناب علی کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لولا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، اس نے جیسی مرضی ہوئی اس نے بنایا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں سنا۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ انسان اتنا دل بدلو ہے کہ اپنے بارے میں بھی غلط سلط باتیں سوچنے لگے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، انہوں نے جب ریسرچ کیا، تحقیقات کری کہ آخر انسان کیسے بنا، انسان کیسے بنا، تو ان گدھوں نے
یہ ڈیسائیڈ کیا، پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت کی آخری حدوں تک پہنچے، کیونکہ جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا علم تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جانکاری انہوں نے لی وہ اپنے بنائی ہوئی جانکاری، اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم تو انسان بنے، لیکن بہت زمانے سے بدلتے 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 بندروں کی شکل سے ہم انسان بنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بندر بنایا گیا، پھر وہ بندر کی دم کٹی، روئیں کٹے، بال کٹے، پھر وہ بنتے 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 پھر انسان بنا۔ یہ کس کا فلسفہ ہے پتہ ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہے ڈارون، فلسفی، ڈارون کا فلسفہ ہے، جو آج تک یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، بڑے بڑے ٹیچرز، ان کو سب کو یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جرأت صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ یہ گدھا پنی ہے، یہ حماقت ہے، یہ بدعقلی ہے، یہ تمہاری اپنی ذہن کی سوچ ہے، تم بندر سے انسان نہیں بنائے گے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر بندر سے انسان بنایا گیا تو بندر کس سے بنایا گیا؟ ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ان جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ ان کو کیسے صحیح رکھنا ہے، ان کو کیسے درست رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باقاعدے مکمل طریقے سے انتظام فرمایا ہے۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے کچھ نہ کچھ پیپر، کچھ نہ کچھ ہدایات، کچھ نہ کچھ تعلیمات، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، صحیفے کی شکل میں ہو، رسالے کی شکل میں ہو، جس شکل میں تھی اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ نازل فرمایا تاکہ میرے بندوں کو علم حاصل ہو۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ علم سب سے پہلے ہے، علم سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا کہ پڑھنے سے پڑھنا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنا ایک ذریعہ ہے جانکاری حاصل کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم کو پانے کی فضیلت اللہ نے یوں بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اور جو لوگ جانکار ہیں وہ لوگ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، ایک بے علم اور ایک جاہل اور ایک عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ جناب علی، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جناب علی الیکٹریشین ہیں، آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ لوہار ہیں، لوہار سے آپ اوزار بناتے ہیں۔ جناب آپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، بڑھئی سے آپ مختلف کرسیاں، صوفے اور مختلف چیزوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ کیا آپ اور وہ آدمی جو لوہار ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جو بڑھئی ہیں، جو بڑھئی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے بنانے کا کرسی، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم والے ہیں ان کا رتبہ اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے بھی اور ان کو بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو جانکاری لیتے ہیں، اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ ایمان والوں کو بھی بلندیاں عطا ہوں گی اور جو عالم ہیں، علم والے ہیں، ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور سنیے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اہل جیا جوری ہوں یا للمٹیا ہوں یا آپ کے پورے بھارت کے اندر اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس بنائے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یونیورسٹیز، یہ چھوٹے چھوٹے دین اور قرآن اور سنت کو اللہ کی معرفت بتانے کے لیے، اللہ کی جانکاری دینے کے لیے
نماز کی تعلیمات سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اس آسمان اور زمین کو سمجھنے کے لیے، یہ تمام سب چیزوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اور مدارس بنائے گئے ہیں جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں چلتے، جنہیں حکومتیں کوئی مدد نہیں کرتی، بلکہ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی جائے، ان کے مسجدیں بھی چھین لی جائیں، ان کے مدرسے بھی چھین لیے جائیں، بلکہ انہیں گھر سے بھی بے گھر کر دیا جائے، بلکہ انہیں ہندوستان سے سیدھے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ لیکن